بہت خوبصورت اور معنی خیز جملہ۔ درود شریف پڑھنے کی توفیق صرف 5 لوگوں کو ملتی ہے، کیا تم بھی ان میں شامل ہو؟ یہ جملہ دل کو ہلا دینے والا ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنا صرف زبان کا عمل نہیں، دل کی روشنی اور اللہ کی خاص توفیق ہے۔ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ وہ 5 خوش نصیب کون ہیں جنہیں درود شریف پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، اور کیوں سب کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو حقیقی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کی سعادت انہیں ہی ملتی ہے۔ یعنی درود شریف دراصل محبت کا اظہار ہے۔ جو دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ ہو، وہ خود بخود درود پڑھنے پر مائل ہوتا ہے۔ ایسے لوگ درود کو صرف درود نہیں سمجھتے بلکہ اپنے محبوب سے رابطے کا ذریعہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، محبت کرنے والے جب درود پاک پڑھتے ہیں تو دراصل وہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھول لیتے ہیں، اور یہ دروازے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہر لمحہ رحمت ہی رحمت جو ہے وہ اس انسان پر برستی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرے وہ لوگ جن کے دل ذکر الہی سے زندہ ہیں، درود پاک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بلکہ اللہ کا ذکر بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو دل غفلت سے پاک، ذکر سے آباد ہوتا ہے، وہی درود کی توفیق پاتا ہے۔ غافل دل میں درود کے چراغ نہیں جلتے میرے بھائیوں۔ درود وہی پڑھتا ہے جسے توفیق عطا ہوتی ہے۔ اللہ جس دل کو یاد کے قابل سمجھتا ہے، اسی دل کو درود کی زبان دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیسرے وہ لوگ جو گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں۔ میرے بھائیوں، درود شریف کی توفیق پاک دلوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جو دل گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس پر اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائیوں کہ بعض لوگ درود سن کر بے اختیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص فضل و کرم سے نور توبہ جگا چکا ہوتا ہے۔ گناہ دل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور درود پاک بحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پردے کو ہٹا کر دل کو منور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا فائدہ ہے درود پاک پڑھنے کا۔ یہ گناہوں پر جو پردہ ہو گیا ہوتا ہے دل پر، درود پاک اس پردے کو ہٹا کر دل کو منور کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ لوگ جو غم زدہ ہو کر بھی اللہ سے راضی ہوں۔ درود پاک پڑھنے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ بندہ غم میں بھی شکر ادا کرتا ہے۔ ایسے لوگ دراصل اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اور اللہ ان کے دل میں درود ڈال دیتا ہے تاکہ ان کا دکھ ذکر سے تسکین پائے۔ درود پاک دل کے زخموں پر مرہم ہے اور اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ اس کو درود پاک کی زبان عطا کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرے اور اس کی عطا پر خوش ہو، اور اس کی عطا پر شکر و صبر کا پیمانہ جو ہے وہ
اسے دے دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ویڈیو کے اختتام میں اب میں آپ کو پانچواں، وہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ جو اللہ کے خاص چنیدہ مخلوق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ درود پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہر بندہ درود پڑھ سکتا ہے، مگر ہر بندے کو درود پڑھنے کی رغبت، محبت اور لذت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ بعض بندوں کو دنیاوی مصروفیات میں بھی درود کی توفیق دیتا ہے۔ ان کے لب ہمیشہ تر رہتے ہیں، ان کے گھروں میں برکت اترتی ہے اور فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے خاص بنا لیا ہے، جن کے ذکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور جن کی دعا درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نتیجتاً کیا آپ نے اس سے اخذ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کبھی دل کے کسی گوشے سے درود پڑھنے کی توفیق مل جائے، سمجھ لو یہ اللہ کا بلاوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے لگے ہو۔ ایک جملہ جو دل میں رکھ لو وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، درود شریف پڑھنا عبادت نہیں، یہ محبت کی گواہی ہے، اور محبت کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین۔